من أجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. خیرات خوب فکر نے پائی حسین کی، خیرات میں کر رہا ہوں نغمہ سرائی حسین کی. ہم کیا بیان کریں گے بڑائی حسین کی، دنیا حسین کی ہے خدائی حسین کی. وہ ہے امام حسین علیہ السلام اور اللہ کی امانت کی حفاظت. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے موضوع کا آج جو انتخاب ہے وہ ہے اللہ رب العزت امام حسین علیہ السلام اور امانت الہی کی حفاظت. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 27 کی تلاوت کی ہے. وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ کم وقت میں ہم سب بہت کچھ سمجھ سکیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں دوبارہ آیت ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اس کے مضمون کو سمجھ سکیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کیا کرو، خیانت نہ کیا کرو. وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ آپس کی امانتوں میں ایک دوسرے کی خیانت کیا کرو. یہ ابتدائی گفتگو اگر سمجھ آ گئی تو اگلا سارا مضمون آپ کو سمجھ آ جائے گا، اس لیے توجہ چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے لوگو اللہ کے ساتھ میرے ساتھ خیانت نہ کرو. نمبر 1. اسی آیت میں دوسرا حکم دیا، میرے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو. تیسرا کہ ایک دوسرے کی امانتوں میں بھی خیانت، میرے ساتھ بولیں گے تو یاد بھی رہ جائے گا انشاءاللہ. یہ ہے ذکر حسین. ذکر حسین آپ کریں گے، فکر حسین میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے 3 حکم دیے کہ میرے ساتھ خیانت، بولیے ذرا، خیانت نہ کرو. میرے رسول کے ساتھ خیانت، بیٹے کو کم کرتے ہیں، خیانت نہ کرو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے ایک دوسرے کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. یاد رکھیں، دین اسلام فطرت دین ہے، اور کبھی بھی دین اسلام یک طرفہ بات نہیں کرتا ہے. دین اسلام کبھی بھی یک طرفہ بات نہیں کرتا، کبھی بھی آدھی بات نہیں کرتا. اسلام جب بھی بات کرتا ہے، جب بھی اللہ رب العزت یا دین اسلام کوئی بات کرتا ہے تو وہ کبھی بھی آدھی بات نہیں بلکہ مکمل بات ڈسپلے کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر اللہ رب العزت نے مرد کو ذمہ داری دی ہے تو ساتھ عورت کو بھی ذمہ داری دی ہے. اگر عورت کو حیا کا حکم دیا ہے تو ساتھ مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ جب غیر محرم عورت تمہارے سامنے آ جائے تو اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو. جہاں پر عورت کو وقار دیا ہے وہیں پر اللہ رب العزت نے مرد کو احترام بھی سکھایا ہے. اس لیے دین اسلام توازن کا دین ہے. دین اسلام کیا ہے؟ توازن کا، اعتدال کا دین ہے. تو اس آیت کریمہ میں سورہ انفال کی آیت نمبر 27، اس کو یاد کر لیں. اس میں اللہ رب العزت نے صرف امانت میں خیانت نہ کرنے والوں کو صرف حکم نہیں دیا،
اس حکم کو مکمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے امانت رکھوانے والے کو بھی حکم دیا ہے کہ امانت رکھوانی کس کو ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر میں حکم دیا کہ اگر اللہ کی، اس کے رسول کی اور تمہارے ایک دوسرے لوگوں کی امانت اگر تمہارے پاس ہے تو اس کی خیانت نہ کرو۔ دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جو امانت رکھوا رہا ہے اس کو حکم دے رہا ہے کہ اے بندے، امانت رکھوانے سے پہلے یہ تو دیکھ لے کہ امانت رکھوانی کس کے پاس ہے۔ امانت رکھوانی کس کے پاس ہے؟ سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ جملے سنیے گا، اس آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی سب بولے، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا خدا تمہیں حکم دے رہا ہے۔ بولا کیا؟ فرمایا کہ امانتیں انہی کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔ امانتیں سب بولیے، امانتیں انہی کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔ اور یاد رکھیں، پہلا حکم اللہ نے کیا دیا کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ دوسرا حکم کیا دیا؟ امانت ہر ایک کے حوالے نہ کرو، کرنی ہے تو اماندار کے حوالے کرو، کرنی ہے تو دیانتدار کے حوالے کرو، کرنی ہے تو اہل کے حوالے کرو، کرنی ہے تو جو اس کے اہل ہے اس کے حوالے کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو امانت ہے جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے، یہ امانت کیا پیسے کا نام ہے؟ کیا یہ امانت سونا چاندی کا نام ہے؟ کیا یہ امانت صرف مال و دولت کا نام ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، اقتدار بھی امانت ہے، منصب بھی امانت ہے، قیادت بھی امانت ہے، نظام بھی امانت ہے، اور فیصلہ بھی امانت ہے، اور رہنمائی بھی امانت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ امانت اہل کے سپرد کرو۔ اور ایک قرآن کی یہ بات ذہن نشین کر لیں، بٹھا لیں کہ اگر امانت کسی نہ اہل کے سپرد کر دی جائے تو سارے کا سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، سارے کا سارا معاشرہ۔ اس لیے قرآن نے صرف خیانت سے نہیں روکا، بلکہ امانت کو نااہل کے حوالے کرنے سے بھی روکا ہے۔ اس لیے یہیں سے کربلا کا دروازہ کھلتا ہے۔ میں آپ کو کربلا کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کربلا کوئی پانی کا مسئلہ نہیں تھا، ایسا ہے یہ نہیں۔ کربلا کوئی زمین کا مسئلہ نہیں تھا، کربلا حکومت کا مسئلہ نہیں تھا، کربلا اصل امانت کا مسئلہ تھا۔ اور کربلا میں بھی یہی سوال تھا کہ اقتدار کس کے پاس جائے گا اور نظام کس کے پاس جائے گا، اور ادارے امام الانبیاء کی امت کی باغ دور کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ امانت دو تو اہل، دیانتدار، قابل، ایماندار کو دو۔ تو یہی وہ اصول ہے جو ہمیں کربلا تک لے کر جاتا ہے، یہی وہ اصول ہے کہ جسے امام علی مقام نے پورا کرنے کے لیے اپنا کربلا کی سرزمین پر پورا خانوادہ قربان کروا دیا۔ اور یاد رکھیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر امانت ہوگی وہاں پر آزمائش بھی ہوگی، جہاں پر امانت ہوگی وہاں پر قربانی بھی ہوگی، جہاں پر امانت ہوگی وہاں پر تکلیف بھی ہوگی۔ اور اسلام پھولوں کی چیز نہیں ہے، اسلام
آسانیوں کا راستہ نہیں ہے. اسلام قربانی مانگتا ہے. اسلام قربانی مانگتا ہے. اسلام وفاداری مانگتا ہے. اسلام استقامت مانگتا ہے. اور امانت کی حفاظت یاد رکھیں کبھی کبھی تلواروں کے سائے میں بھی کرنی پڑتی ہے. اور سوال یہ ہے کہ مولا تو نے ہمیں سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں امانت میں خیانت نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی امانتوں کو اہل کے سپرد کرو. مولا اب یہ بھی بتا دے کہ وہ اہل ہوتا کون ہے، اہل کا معیار کیا ہے، اہلیت کا معیار کیا ہے، کون اہل ہے کون نا اہل ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آئیے میں آپ کو پیچھے تاریخ کے پچھلے زمانوں میں لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے. سورہ مائدہ ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے. 27 اور سب بولی 27 اور 28 ہے. اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو حکم دیا ہے کہ پیارے محبوب آپ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ اپنی امت کو سنائیں. اپنی امت کو سنائیں. مولا کیوں؟ اب میں آیت پڑھتا ہوں، دونوں آیات کی تلاوت کرتا ہوں، آپ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں پھر اس کی تفسیر کی طرف اور پیغام کی طرف جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے پیارے مصطفیٰ آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا واقعہ اپنی امت کو سنائیں. بولا کیوں؟ فرمایا بالحق، یہ بالکل حق اور سچ بات ہے. اذا قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی تو ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی رد ہو گئی، اور جس کی رد ہوئی اس نے کہا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قال لأقتلنک، بس میں تجھے قتل کر دوں گا. کس کو کہا؟ جس کی قبول ہوئی. اور جس کی قبول ہوئی اس نے جواب دیا قال انما يتقبل الله من المتقین. اے میرے پیارے بھائی تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ قربانی صرف اسی کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں. اب توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے آخری نبی کو، اپنے پہلے نبی آدم علیہ السلام کا واقعہ، ان کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنانے کا حکم دے رہا ہے. کیوں؟ قرآن صرف قصے کہانیاں سناتا ہے. قرآن قصے کہانیاں واقعات نہیں سناتا. قرآن سوچ بدلتا ہے، قرآن فکر بدلتا ہے، قرآن شعور دیتا ہے. اس لیے اب میں آپ کو ان دونوں آیات کی بیک گراؤنڈ کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کا آغاز کرنا تھا. اپنی امانت کسی اہل کے منتقی کے پاس کرنی تھی تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب انسانیت کا آغاز کرنا ہے. حضرت اماں حوا ان کو پہلا حمل ہوا تو پہلے حمل میں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی دونوں جڑوا تھی. پہلے حمل میں ایک بیٹا اور، توجہ کیجئے گا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹے کا نام قابیل ہے اور بیٹی کا نام اقلیمہ ہے. یہ قرآن اور حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے اقلیمہ کا، مگر یہ قرآنی تاریخ کی کتبوں میں اور بنی اسرائیل کی تفسیروں میں یہ واقعہ جو کوٹ کیا ہے اس میں یہ نام آیا ہے. قابیل کا نام تو قرآن میں ہے کہ پہلے حمل میں جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹے کا نام کیا ہے؟ قابیل. اور بیٹی کا نام جو جڑوا پیدا ہوئی اس کے ساتھ قابیل کی بہن، اس کا نام ہے اقلیمہ. دوسرا حمل ہوا، دوسرے حمل میں
حابیل پیدا ہوئے، ساتھ اس کی دوسری بہن لبوتا بہن اس کا نام تھا، وہ پیدا ہوئی جڑوا۔ جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی جڑوا، وہ رنگ کی گھوڑی چٹی تھی، خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی جڑوا وہ رنگ کی تھوڑی سی سامنی تھی۔ کیونکہ نسل انسانی کا آغاز ہونا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم اب ایسا کرو کہ قابیل کی شادی لبودا سے کر دو، حابیل کی بہن سے، اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے کر دو۔ اب قابیل، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، آدم علیہ السلام نے جب یہ حکم سنایا کہ تم دونوں کا نکاح کرنا ہے، تو لہذا قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہوگا، اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ ہوگا۔ تو قابیل نے اللہ کے حکم کو رد کر دیا، انکار کر دیا ماننے سے۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، میں نکاح کروں گا تو اس اپنی خوبصورت بہن کے ساتھ کروں گا۔ اللہ کا تو یہ قانون نہیں تھا کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والے کبھی بھی نکاح ایک دوسرے کے ساتھ، پہلا حمل اور دوسرے حمل والا وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کا نکاح کر دیا تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پھر حکم دیا، چلے آپ ایسے کریں انہیں کہ دونوں سے کہیں کہ قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی شادی اقمیلہ سے کر دیں گے، جو رنگ کی گھوڑی چٹی ہے اس کے ساتھ کر دیں گے۔ حابیل عاجزی والا تھا، تقوی والا تھا، نرم مزاج تھا، اس نے اللہ کی راہ پہ بڑا خوبصورت جانور، قیمتی جانور پیش کیا۔ اور جو قابیل تھا وہ طبیعت کا سخت مزاج تھا، تنگ دل تھا، کنجوس تھا، اس نے تھوڑی سی گندم لی، اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اب قبولیت کا معیار کیا تھا اس زمانے میں؟ وہ صحرا میں، جنگل میں جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے تھے، رکھ آتے تھے، آسمان سے بجلی آتی اور جس قربانی کو وہ جلا کر راکھ کر دیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی، اور جس کی کو جلا کر راکھ نہ کرتی اس کی قربانی قبول نہ ہوتی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی، اس لیے قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی سے حسدن انتقاماً کہا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو میں تو اپنی اس بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اب میں تیرا بھی نکاح نہیں ہونے دوں گا، تیرا بھی نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ اور یاد رکھیں یہاں سے پہلا پیغام ہے تحریک منہاج القرآن، یہاں سے فکر شروع ہو رہی ہے کربلا کی۔ اب جملے سنیے گا، اللہ رب العزت اس قرآن کی ان دونوں آیات میں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں دیکھو، میں اگر رد کرنے پہ آؤں تو بڑوں بڑوں کی رد کر دیتا ہوں، میں رد کرنے پہ آؤں تو اللہ کے نبی کے بیٹوں کو بھی رد کر دیتا ہوں۔ تم ان کے قصیدے پڑھتے پھرتے، تم ان کے قصیدے پڑھتے پھرتے ہو، اس سے اشارہ دیا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ قبولیت بڑے ہونے کی بنیاد پہ نہیں ملتی، قبولیت خاندان کی بنیاد پہ نہیں ملتی، قبولیت تعلقات کی بنیاد پہ نہیں ملتی۔ کوئی ناز کرتا پھرے کہ میرا بڑا تعلق ہے وقت کے حکمران کے ساتھ، تو یاد رکھیں قبولیت تعلق خاندان اور بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ملتی، ملتی ہے تو تقویٰ کی بنیاد پہ ملتی۔ جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے جواب دیا کہ بھائی تو حسد نہ کر، اللہ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقین ہوتے ہیں، جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کا معیار نسب نہیں ہے، تقویٰ ہے۔ اللہ کا معیار عمر نہیں ہے بلکہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا معیار دعویٰ نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیں، یہ جو اللہ نے قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے، مسئلہ رشتے کا جھگڑا نہیں تھا، یہاں پہ رشتے کا جھگڑا
نہیں تھا، اصل اللہ رب العزت بڑھنا چاہتا تھا اور قیامت کے لیے امت مسلمہ اور انسانیت کو پیغام دینا چاہتا تھا۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا حکم کون مانتا ہے، میرے حکم کے سامنے کون اپنا سر جھکاتا ہے، اور میری امانت کی کون حفاظت کرنے کے قابل ہے۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے سر جھکا دیا، اور جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے اللہ کے حکم پر اپنی خواہشات کو مقدم رکھا۔ یہ اہلیت کا معیار یہاں سے واضح ہو کر سامنے آتا ہے کہ لوگوں، جس میں تقویٰ ہوگا وہی اہل ہوگا۔ قرآن نے ثابت کر دیا کہ جس میں دیانت ہوگی وہی اہل ہوگا، جس میں وفاداری ہوگی وہی اہل ہوگا، جس میں امانت داری ہوگی وہی اہل ہوگا، اور جس میں حسد ہوگا، انا ہوگی، تکبر ہوگا اور اقتدار کی حوث اور خواہشات ہوگی وہ نہ اہل ہوگا۔ یہ اہلیت اور نا اہلیت کا اللہ رب العزت نے پیغام دے دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک اور پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ سوچئے نا کہ تاریخ کا سب سے پہلا قتل جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور جب قتل کر دیا، یہ قتل کیوں ہوا؟ یہ تاریخ کا پہلا قتل تھا، مال کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، زمین کی وجہ سے پہلا قتل نہیں ہوا تھا، یہ اقتدار اور جانشینی کی وجہ سے پہلا قتل ہوا تھا۔ یہی وہ دروازہ ہے جو ہمیں کربلا تک لے کر جاتا ہے۔ لوگوں، کربلا کوئی اچانک ایک واقعہ نہیں ہو گیا تھا، کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا حق اور باطل کی پہچان کا نام ہے، کربلا اہلیت اور نااہلیت کے معیار کا نام ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں بھی یہی سوال تھا کہ مسجود و ملائکہ کا جانشین کون بنے گا، مسجود و ملائکہ کا جانشین کون بنے گا، اور امت کی قیادت اور حضور کی امت میں بھی یہی جانشینی کا ہی رولا تھا کہ امت کی قیادت کس کے ہاتھ میں جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ سنو، ہر بیٹا حق پہ نہیں ہوا کرتا، چاہے وہ نبی کا بیٹا، ہر بیٹا حق پہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ قرآن کا پیغام دے رہا ہوں کہ ہر بیٹا حق پہ نہیں ہوا کرتا، چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ ہر رشتہ دار حق پہ نہیں ہوا کرتا، ہر قریبی شخص حق پہ نہیں ہوا کرتا۔ حق کا معیار صرف حق ہے، حق کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک جنتی اور دوسرا جہنمی ہو سکتا ہے تو تم کس صحابی کے بیٹے کی بات کرتے ہو، امیر المومنین کہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ وہ بھی تو صحابی کا بیٹا ہے نا، جس نے خانوادہ اہل بیت اطہار اور خانوادہ رسول کو قربان کیا ہے اور شہید کیا ہے، اور تم کس بنیاد پہ کہتے ہو انہیں امیر المومنین بناتے ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو؟ اللہ نے معیار دے دیا کہ اگر نبی کا بیٹا ہو کر جہنمی ہو سکتا ہے تو صحابی کا بیٹا ہو کر جہنمی نہیں ہو سکتا۔ بولیے نا، ہو سکتا ہے۔ نبی بڑا ہے، صحابی بڑا ہے؟ بولیے، نبی بڑا ہے۔ یہ اللہ نے اصول دے دیا کہ اصل چیز کردار ہے، اصل چیز وفاداری ہے، اصل چیز حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ حابیل کی قربانی ہو گئی اور حابیل قتل ہو گیا، مگر امانت کی میں خیانت نہیں ہونے دی۔ حابیل نے جان تو دے دی مگر اصول نہیں بدلا، اس نے اپنی زندگی قربان کر دی، مگر حابیل نے حق نہیں چھوڑا۔ اس نے یہی وہ رستہ ہے جو ہمیں کربلا تک لے کر جاتا ہے، اور امام علی مقام نے بھی اپنا سارا خاندان قربان کیا مگر
امانت میں خیانت نہیں ہونے دی. یہ پیغام ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے کا پہلا بیٹا حابیل، جس نے جو پہلا تاریخ کا پہلا شہید ہے، اس نے اور کربلا کے سردار امام حسین نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ لوگوں، اگر دین اسلام کی امانت کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. یہ سودا بولیے نا، یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اب ایک اور آیت کی طرف لے کر جاتا ہوں. سورہ یوسف ہے، اس کا پہلا رکوع اسٹڈی کیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے. صبح ہوتی ہے، والد کو سناتے ہیں حضرت یعقوب کو کہ بابا مجھے رات کو خواب آیا. کیا آیا؟ کہ مجھے 11 ستارے، سورج، چاند سجدہ کر رہے ہیں. باپ نے کہا بہت اعلیٰ ہے، مگر بیٹا یہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. یہ جو خواب وہ عام خواب نہیں تھا، یہ مستقبل کی امانت کا اعلان ہو رہا تھا. یہ انتخاب الہی کا اعلان ہو رہا تھا. اور یہ اعلان تھا کہ اللہ رب العزت دکھانا چاہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اسی کو چنتا ہوں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو 3 نعمتیں اللہ نے عطا کی. پہلی نعمت اللہ نے انہیں منتخب کیا. دوسری نعمت اللہ نے انہیں علم عطا کیا، خواب کی تعبیر سکھائی. تیسری نعمت اللہ نے انہیں جب مصر کے تخت پر بٹھایا اور اپنی نعمت ان پر مکمل کر دی. پہلی اللہ نے انتخاب بھی اللہ کا، علم بھی اللہ کا، اور نعمت بھی اللہ کی. اور یاد رکھیں یہی تو پیغام ہے کہ جب اللہ کسی کو نعمتیں دیتا ہے تو بھی ساتھ آزمائشیں بھی دیتا ہے. اور جس کو اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس سے حسد باہر سے پہلے نہیں ہوتا، گھر والے اپنے قریبی پہلے حسد شروع کرتے. یہ قرآن نے اصول دیا ہے. جس کے پاس نعمت ہوگی حسد کرنے والا گھر سے شروع ہوتا ہے. قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، باہر والے بعد میں حسد کرتے ہیں. یہ اصول دیا ہے. اور یہی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا. بھائیوں کو بتا بیٹھے، اپنی فضیلت، اپنا مقام بتا بیٹھے. جب بتایا تو پھر کیا ہوا؟ مار پڑی، کنویں میں پھینکے گئے، بازاروں میں بکے، زندان میں 12 سال تک رہے. اتنی تکلیفیں، صحبتیں برداشت کی. اصول کیا دیا اللہ نے؟ یہ سمجھایا کہ لوگوں، میرے ہاں منصب وراثت سے نہیں ملتا، منصب وراثت سے نہیں ملتا. میرے ہاں منصب اہلیت سے ملتا ہے. میرے ہاں منصب مقام دعوے سے نہیں ملتا، میرے ہاں مقام کردار سے ملتا ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صاحب علم بنایا. اور آج بھی امت محمدیہ میں وہ علم کا دروازہ موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا. اور ادھر تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا کہ لوگوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو منتخب کیا، امانت کے لیے منتخب کیا. اور ادھر غدیر خم کے مقام پر تاجدار امام الانبیاء نے علی کا ہاتھ پکڑ کر منتخب کیا کہ لوگوں سن لو، جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ نے اپنی نعمت مکمل کر دی جب مصر کے تخت پہ بٹھایا. تو ادھر جب حضور نے مولا کائنات کو منتخب کیا تو اللہ نے آیت بھیج دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ مصطفیٰ آج تو نے علی کو منتخب کیا ہے، آج میں نے تیرے دین اسلام کو بھی مکمل کر دیا. یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے گھر میں بھی یہی جانشینی کا سوال
یوسف علیہ السلام کے گھر میں بھی منصب اور فضیلت کا سوال، اور امت محمدی میں بھی یہی سوال تھا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قرآن کے قصے نہیں ہیں اور یہ قصے ثواب کے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم لعبرۃ للالباب، یہ قرآن کے قصے کہانیاں عقل مندوں کے لیے صرف نشانیاں ہیں، اگر وہ عقل رکھتے ہیں، اگر وہ شعور رکھتے ہیں۔ اب وہ امانت منتقل ہوتی ہے مولا کائنات کی طرف، ہجرت کی رات آتی ہے، مولا کائنات کو بلایا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ علی یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے اور امانتیں لٹا کر واپس آ جانا۔ یہ کس رمضان آتا ہے، مولا کائنات کی مسجد میں زخمی ہوتے ہیں، حسن حسین کو بلاتے ہیں کہ یہ وہ امانتیں ہیں جو آقا علیہ السلام نے مجھے عطا کی ہیں، تمہارے سپرد کر رہا ہوں، خلاصہ تک بیان کرتا چلا جا رہا ہوں۔ پھر وہ امانت جو امام حسن تک پہنچی، امام حسن نے اپنے جگر کے 72 ٹکڑے کروائے اور اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دی۔ پھر وہ وقت آیا جب وہ امانت منتقل ہونے کا وقت آیا، جب امت نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ امانت کس کے پاس جائے۔ اس وقت کربلا کی امانت کا آخری امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ کربلا کوئی اتفاق نہیں تھا، کربلا کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، کربلا امتحان کا سب سے بڑا امتحان تھا، امانت کا۔ اور سوال یہ ہے کہ لوگوں کہ دین بچے گا کہ نہیں بچے گا یا ضائع ہو جائے گا۔ یہ کربلا میں امانت کا مسئلہ تھا، جس کی خاطر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا خانوادہ قربان کر دیا، اپنا سارا خانوادہ قربان کر دیا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہ جو اللہ رب العزت کی امانت جو آدم علیہ السلام سے چلی، آقا تک پہنچی، پھر علی کے پاس پہنچی، پھر امام حسن کے پاس پہنچی، پھر امام حسین کے پاس، اس امانت کو بچانے کے لیے آج امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں 9 محرم کو موجود ہیں، پورا خانوادہ موجود ہے، پورے خاندان نے اس امانت کو بچانے کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ میں اپنے موضوع کو تبدیل کر رہا ہوں، یہاں تک پیغام تھا۔ اور امام حسین کے ذکر کا جتنا مرکز ہے وہ مدینہ ہے، اور امام حسین کی جو فکر ہے کربلا کی، وہ سارا اس کا مرکز کربلا کے اندر ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ کیا ہوتا ہے؟ سب بولی، کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل۔ اور جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں میٹرک کے 9th کے، وہ سمجھ جائیں گے کہ اگر پریکٹیکل نہ دیا جائے تو تھیوری کے نمبر نہیں ملتے، ایسا ہی ہے۔ تو کربلا سے 40-50 سال پہلے ذکر حسین اور فکر حسین کا پریکٹیکل ہو چکا تھا، اور 9 محرم الحرام یہ ذکر کا پریکٹیکل ہے، اور 10 محرم الحرام یہ فکر کا پریکٹیکل ہے۔ اس کا پریکٹیکل ہے، فکر کا پریکٹیکل ہے۔ پھر اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین میرا ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ لوگوں، حسین مجھ سے ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا نواسا ہے، میری محبت ہے، اور حسین میری پہچان ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ دل میں حسین ہے، میں کہتا ہوں کہ دل ہی وہی ہے جس دل کے اندر حسین ہے۔
جس دل کے اندر حسین ہے، سب بولیے جس دل کے اندر حسین ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں ہیں۔ یہ حدیث سنی ہے آپ نے، مگر اس میں سے ذکر اور فکر دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم سب ذکر حسین کے لیے تو اکٹھے ہوئے ہیں، مگر فکر حسین کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ طویل ہو رہا ہے، اور سجدہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ بولیے بولیے نا، اللہ کے لیے۔ سجدہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور حضور حالت سجدہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب سجدے میں اتنا طویل طوالت کیوں ہو رہی ہے؟ اور فرض نماز ہو تو سجدہ 3 تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 پڑھی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ مگر حضور نے 72 تسبیحاں پڑھی۔ کتنی؟ 72 تسبیحاں پڑھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں ہے، امام حسین پشت پر ہے، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین سے کہا کہ اے جبریل جا اور میرے مصطفیٰ کو یہ پیغام دے، میرے مصطفیٰ کو یہ پیغام دے کہ اے میرے پیارے محبوب، طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، محبوب سجدے کو لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہے، سجدہ طویل ہے، پشت پہ حسین ہے۔ آقا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں، نماز اسی کی قبول ہوگی جو سجدہ خدا کو کرے گا اور محبت حسین سے کرے گا۔ سجدہ خدا کو جو کرے گا اور محبت حسین سے کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں شہزادہ ابراہیم ہے، اور ایک طرف امام حسین ہے۔ جبریل امین آتے ہیں اللہ رب العزت کا پیغام لے کر کہ پیارے محبوب، خدا فرماتا ہے کہ آپ کی صحبت میں یہ دونوں بڑھ کر جوان نہیں ہو سکتے، ایک رکھ لیں اور ایک واپس لوٹا دیں، ایک رکھ لیں اور ایک واپس لوٹا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحے کے لیے شہزادہ ابراہیم کو دیکھتے ہیں، اور دوسرے لمحے کے لیے امام حسین کو دیکھتے ہیں۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جبریل امین پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم، اے جبریل امین، اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو اس کا دکھ مجھے پہنچے گا، اگر حسین کو دیتا ہوں تو اس کا دکھ میری بیٹی کو ہوگا۔ اپنا دکھ تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنی بیٹی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ جا، میں نے اپنے شہزادہ ابراہیم کو حسین پر قربان کر دیا۔ ارے لوگوں، حضور کا ابراہیم کو امام حسین پر قربان کر دینا یہ ذکر حسین ہے، اور کربلا کی سرزمین پر امام حسین کا اپنے لخت جگر علی اصغر کو قربان کر دینا یہ فکر حسین ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب بولیے کیا ہے؟ یہ فکر حسین ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، حضور سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور حضور آگے گلی میں آ رہے ہیں، مدینہ کی گلیاں ہیں، حضور کے کندھے پہ امام حسین ہیں۔ رک جاتے ہیں کہ اے حسین مبارک ہو، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ آج تجھے سواری کیسی نصیب ہوئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے عمر، حسین کو تو مبارک دے رہا ہے کہ سواری کیسی اعلیٰ ہے، مجھے کیوں نہیں مبارک دیتا کہ سوار کتنا اعلیٰ ہے؟ ارے لوگوں، یہ پیغام حضور دے رہے تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں
لشکر کے ساتھ لڑنا یہ فکر حسین ہے، یہ فکر حسین ہے۔ اور پھر اسی طرح ولی بھی وہی ہوتا ہے جو ذکر حسین بھی کرے اور فکر حسین بھی کرے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیان کرتے ہیں، لوگوں آؤ تجھے بتاتا ہوں کہ ذکر کیا ہوتا ہے اور فکر کیا ہوتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں شاہ است حسین، یہ ذکر حسین ہے۔ سب بولیے کیا ہے؟ بادشاہ است حسین، یہ بھی ذکر حسین ہے۔ دین است حسین، یہ بھی ذکر حسین ہے۔ دین پناہ است حسین، یہ بھی ذکر حسین ہے۔ سرداد ندا در دست جزیر، حقا کہ بنا الہ است حسین، یہ فکر حسین ہے۔ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ شاہ است حسین اصل بادشاہ حسین ہے، اصل بادشاہ حسین ہے۔ بادشاہ است حسین، حقیقی بادشاہ بھی حسین ہے۔ ایسا بادشاہ جو کسی تخت اور تاج کا محتاج نہیں ہے۔ دین است حسین، دین کی پہچان بھی حسین ہے۔ دین پناہ است حسین، اور دین کی حفاظت کرنے والے بھی حسین ہے۔ سردار ندار در دست جزیر، حقائق بنا الہ است حسین۔ لوگوں امام حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا، جان دے دی مگر حق کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ اس لیے امام علی مقام کا مکہ کی سرزمین، مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے احرام باندھنا یہ ذکر حسین ہے، اور مکہ سے کربلا تک آنے پر احرام کھول دینا یہ فکر حسین ہے۔ یہ کیا ہے؟ فکر حسین ہے۔ 2 محرم کو جب مدینہ سے قافلہ چلتا ہے نا، مدینہ سے قافلہ، تو بعض روایات میں ہے 28 رجب کو مدینہ سے قافلہ چلتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 4 شعبان کو چلتا ہے۔ امام حسین کو خط پہنچتا ہے یزید کا کہ بیعت کرے یا میدان میں آئے۔ مشاورت کرتے ہیں گھر والوں سے، اور گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو بچپن سے سن رکھا ہے کہ آپ کا مسکن مدینہ نہیں ہے، کہیں اور ہے۔ تیاری ہوتی ہے، حضور لسٹ، امام حسین لسٹ تیار کرتے ہیں اور غازی عباس کے حوالے کرتے ہیں، اور اس لسٹ میں سے فاطمہ صغریٰ کو نکال دیتے ہیں کہ اے فاطمہ صغریٰ اپنے پیچھے رہنا۔ قافلہ نکلتا ہے، مدینہ کی گلی میں، گلی کے کونے تک پہنچتا ہے، تو امام حسین مڑ کے دیکھتے ہیں کہ فاطمہ صغریٰ پیچھے آ رہی ہے۔ آپ اس عزت والے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ صغریٰ، تجھے پتا ہے کہ علی اکبر اور علی اصغر نے تیرے پاس رہنا نہیں، تو نے ان کے ساتھ جانا نہیں، تو پھر کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بابا جان صرف ایک بار علی اصغر کو دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کب لوٹ کر واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب 4 شعبان کو نکلے تھے تو کربلا کے اندر علی اصغر کتنے ماہ کے تھے؟ 6 ماہ کے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر 4 شعبان کو قافلہ نکلا تو شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، 6 ماہ جب مدینہ سے نکلا تو چند دنوں کے تھے۔ علی اصغر کتنے دنوں کے تھے؟ چند دنوں کے تھے۔ جب نکلے تو انہوں نے کہا کہ بابا صرف ایک بار علی اصغر سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اپنے بیوی سے پیار کرنا چاہتی ہوں، ایک بار رکھنا چاہتی ہوں۔ امام حسین حوالے کر دیتے ہیں فاطمہ صغریٰ کے، پیار کرتی ہیں،
چومتی ہیں، بوسہ کرتی ہے اور کان میں کچھ کہتی ہیں۔ امام حسین تھوڑی دیر کے بعد واپس لینا چاہتے ہیں تو علی اصغر آنے سے انکار کر دیتے ہیں، آنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو امام حسین پوچھتے ہیں سغرا، فاطمہ سغرا کیا کہا ہے؟ اب علی اصغر میرے پاس لوٹ کر نہیں آ رہا، دیر ہو رہی ہے، ہم نے جانا۔ خاموشی۔ پھر امام حسین خود بڑھتے ہیں آگے اور علی اصغر کے کان میں کچھ سرگوشی کرتے ہیں تو علی اصغر فوراً پلٹ کر امام حسین کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو فاطمہ سغرا بول اٹھتی ہے کہ بابا آپ نے کیا کہا علی اصغر کو کہ وہ آپ کے پاس چلا گیا؟ بیٹا پہلے آپ بتاؤ آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ بیان کرتی ہیں کہ بابا میں نے اس کے کان میں یہ کہا تھا کہ تو نے دیکھا نہیں کہ بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو کیسا ویر ہے کہ تو مجھے چھوڑ کے جانا تھا؟ کیسا ویر ہے تو؟ بابا آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا بیٹی علی اصغر کے کان میں کہ اگر کربلا کی سرزمین پر اللہ رب العزت نے اسماعیل کی طرح تیری قربانی مانگ لی تو میں کہاں سے علی اصغر دوں گا؟ کہاں سے دوں گا؟ قافلہ چلتا ہے 8 ذی الحج سے مکہ سے، یہ وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ مسجد نبوی چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مکہ پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ہمیں صرف ثواب ہی کیوں بتایا جاتا ہے؟ کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا ثواب؟ امام حسین نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اس ثواب سے زیادہ انقلاب کی ضرورت ہے، امانت الہی کو بچانے کی ضرورت ہے، امانت الہی کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ قافلہ چلتا ہوا 2 محرم الحرام کو یہ کربلا کی سرزمین پر پہنچتا ہے اور 2 محرم کو حر اس قافلے کو روکتا ہے اور 7 محرم کو پانی بند ہو جاتا ہے۔ 7 محرم کو پانی، میں پھر جملہ بول رہا ہوں، 7 محرم کو پانی، میرے ساتھ یہ جملہ بولے سارے، 7 محرم کو پانی۔ آج کتنا محرم ہے؟ بولیے نا، 7 8 9 10 پانی بند ہے، صحرا ہے، گرمی ہے، بیابان ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آج ہم اس حسین کے ذکر کر رہے ہیں اور اس حسین سے محبت کا دعوے کا دم بڑھتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں اور نعرہ حیدری بلند کرتے ہیں۔ لوگوں 7 محرم سے 10 محرم تک پانی بھی نہیں، پنکھا بھی نہیں، ریت ہے گرم اور سورج سوا نیزے پر ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم نے جانا ہی تب ہے حسین کا ذکر سننے کے لیے جب ہمیں پانی اور لنگر ملے گا۔ ہماری زندگیوں کا مقصد دیکھیے کیا ہے۔ قیامت کے دن اگر امام حسین سے سامنا ہو گیا، جنت کی کیسا دعویٰ کریں گے؟ جنت کا کیسے دعویٰ کریں گے؟ اگر امام حسین نے فرما دیا کہ یہ تو میرا نہیں ہے، 7 محرم سے 10 محرم تک پانی ہمیں نہیں ملا اور یہ پانی کے پیچھے بھاگتا رہا، ہمیں کھانا نہیں ملا، یہ کھانے کے پیچھے بھاگتا رہا۔ ارے یہ عقیدت ہے ہماری؟
یہ محبت حسین ہے. امام حسین نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے. آج 9 محرم ہے. کیا ہے؟ 9 محرم ہے. امام حسین سارے اپنے اصحاب کو، اہل بیت کو اکٹھے کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں. اس کی طرف نہیں جاتا، اشارہ دے رہا ہوں. خطاب ختم ہوتا ہے، سیدہ زینب کے حوالے وہ امانتیں کی جاتی ہیں. سیدہ زینب عرض کرتی ہے بھائی جان آج کی رات ایک آپ سے التجا ہے، مان لیں گے؟ ایک شے مانگتی ہوں. امام حسین فرماتے ہیں کہ پیاری بہن ساری امانتیں تو تیرے حوالے کرتی، اب کیا چاہتی ہو؟ مانگ کیا مانگتی ہے؟ بھائی صرف آج کی رات کی خیموں کی پہرہ داری مانگتی. امام حسین اجازت دے دیتے ہیں. سیدہ زینب چادر تطہیر اوڑھتی ہے، مولا کائنات کی تلوار نکالتی ہے، اور 9 محرم اور 10 محرم کی درمیانی شب وہ ساری رات خیموں کی پہرہ داری دے رکھی ہے. امام الانبیاء کی بیٹی وہ 9 محرم کو پہرہ داری دے رہی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے کردار پر. ہماری خواتین کیا کر رہی ہیں؟ ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ انہیں تو خبر نہیں کہ یہ محرم بھی ہے کہ نہیں ہے. ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ علی اصغر، علی اکبر، قاسم، اونو محمد دین اسلام کی بقا کی خاطر، اللہ کی امانت کو بچانے کی خاطر وہ اپنا تن من دن قربان کر رہے ہیں کربلا کی سرزمین پر. اے نوجوانوں تم کیا کر رہے ہیں 9 محرم اور 10 محرم کو؟ اور یاد رکھیں 10 محرم کا دن آتا ہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ابھی ساری رات سیدہ زینب پہرہ داری کر رہی ہے، اور 10 محرم کا سویرا طلوع ہوتا ہے، پھوٹ پھوٹتی ہے تو سیدہ زینب دیکھتی ہیں کہ صحرا کے اندر نقاب پوش ایک خاتون کوئی چیز چن رہی ہے. قریب ہوتی ہے، پوچھتی ہے کہ آپ کون؟ اس صحرا میں کیا تلاش کر رہی ہے؟ نقاب ہٹاتی ہے تو فرماتی ہے کہ اے زینب پہچانتی نہیں تیری ماں فاطمہ ہوں. ماں کیا کرنے آئی ہے؟ فرماتی ہے کہ آج یہ 10 محرم کا دن ہے، اس ریگزار پر امام حسین سمیت اس کے سارے اصحاب اور سارے شہزادوں کی لاشیں آنے ہیں، اس لیے کنکر چن رہی ہوں کہیں میرے حسین اور میرے حسین کے لگتے جوڑوں کو وہ کنکر نہ لگ جائے. ارے جو ماں اپنے بیٹے کو کنکر نہیں چننے دیتی، اس کی تکلیف برداشت نہیں کرتی، اسی حسین کو قتل کیا جاتا ہے، سر تن سے جدا کیا جاتا ہے اور نیزے کی نوک پر چڑھایا جاتا ہے. حسین کے جسم پر اعلیٰ نسل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتاب ہے شہادت امام حسین پر. اس میں درد ہے کہ کس بدبخت نے امام حسین کا امامہ اتارا، کس بدبخت نے آپ کی انگوٹھی اتاری، کس بدبخت نے آپ کے ناجان اتارے، کس بدبخت نے آپ کے جسم کے سارا لباس اتارا. حسین سب کچھ لٹا رہے ہیں 10 محرم کے دن، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں زخمی ہو کر، شبر بیٹھتا ہے، مختصر کر رہا ہوں، بیٹھتے ہیں سینے پر بیٹھتا ہے وہ بدبخت. پوچھتے ہیں کہ وقت کیا ہوا؟ جمعہ کی نماز کا وقت تھا. دھکا دیا، ہٹ، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس علی کی نماز عصر کی خاطر سورج خدا نے پلٹا دیا تھا. میں اسی علی کا بیٹا ہوں. پہلے سجدہ ادا کروں گا، مجھے اپنا کام کر لینے دے، تو اپنا پھر کام کرتا. امام حسین سجدے میں جاتے ہیں. لوگوں
امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے کہ جان جاتی ہے وہ چلی جائے، پانی ملتا ہے یا نہیں ملتا، کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا، تکلیفیں آتی ہے یا نہیں آتی، یہ ساری چیزیں ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف، مگر نماز جان سے بھی جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر نماز کسی کے نہ جائے، یہ پیغام دیا ہے۔ دیکھیے یہی وہ نماز ہے نا، نماز کیا ہے بولیے صاحب، کیا ہے؟ فرض ہے، بولیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ روزہ کیا ہے؟ بولتے چلے جائیں، روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے، قرآن میں آیا ہے۔ حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ محبت اہل بیت فرض ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اور محبت رسول فرض ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کا گھر ہے کہ ارکان اسلام کے سارے فرائض مل کر بھی محبت اہل بیت طہار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، محبت اہل بیت طہار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دلیل بھی دیتا۔ اللہ رب العزت نے نماز فرض کی، مولا نماز فرض کی، مولا کس پر؟ فرمایا جو 7 سال کا ہے اس پر فرض ہے۔ روزہ مولا فرض ہے، مولا کس پر؟ جو تندرست ہے اس پر۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ فرض ہے، اس پر جو صاحب نصاب ہے۔ حج فرض ہے، جس کے پاس جیب میں آنے جانے کا کرایہ ہے اس پر فرض ہے۔ قربانی واجب ہے، اگر مقروض نہیں تو واجب ہے۔ نماز فرض، اگر 6 سال کے ہو تو چھٹی دے دیتی ہے۔ روزہ فرض ہے، قرآن کہتا ہے بیمار ہو تو چھٹی، کب تک؟ جب تک تندرست نہیں ہوتے۔ شاہ صاحب توجہ کیجیے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، مولا کس پر؟ جو صاحب نصاب اس پر، جو صاحب نصاب نہیں اس پر نہیں فرض، اس کو چھٹی۔ حج فرض ہے، جیب میں کرایہ نہیں تو چھٹی۔ قربانی واجب ہے، مقروض ہو تو چھٹی۔ نماز چھٹی دے رہی ہے، روزہ چھٹی دے رہا ہے، زکوٰۃ چھٹی دے رہی ہے، حج چھٹی دے رہا ہے، قربانی چھٹی دے رہی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں اہل بیت اطہار کی محبت اتنی فرض ہے، اتنی فرض ہے، نہ بیمار کو چھٹی، نہ تندرست کو چھٹی، نہ بزرگ کو چھٹی، نہ جوان کو چھٹی، نہ بچے کو چھٹی، نہ گھر میں چھٹی، نہ باہر چھٹی، نہ سفر میں چھٹی۔ اب نماز پڑھتے ہیں نا، بولیے تو اگر اکیلے کر سب اس چیز کی گواہی دیں گے اور تائید کریں گے میری، اگر فرض نماز ہم ادا کریں گھر کے اندر یا مسجد کے اندر بغیر جماعت کے تو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ ایک نماز کا۔ اور اگر وہی فرض نماز قاری صاحب کے پیچھے پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ بولیے گا کتنی نمازوں کا؟ 27 کا۔ اور دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں ہم پڑھتے ہیں؟ بولیے گا ذرا کتنی؟ 5 فرض نمازیں اگر قاری صاحب کے پیچھے مسجد میں آ کر باجماعت ادا کریں تو 135 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی؟ سب بولیے 135 نمازوں کا۔ اگر یہی فرض نماز ہم پورا مہینہ پڑھتے رہیں قاری صاحب کے پیچھے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ تو 4500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر یہی نماز ہم پورا سال پڑھتے رہیں جماعت کے ساتھ، ایک بھی ناغہ نہ کریں تو 48,600 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ پورا سال نمازیں پڑھتے رہیں جماعت کے ساتھ، قاری صاحب پورا سال نمازیں پڑھتے رہے جماعت کے ساتھ، کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 48,600 نمازوں کا۔
ارے یہ نمازوں کا، پورے سال کی نمازوں کا اجر ہے۔ آئیے اب حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع طبرانی اور بیہقی کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جو میری اہل بیت طہار سے ایک دن کے لیے محبت کرتا ہے، کتنے دن کے لیے؟ سب بولیے، کتنے دن کے لیے؟ ایک دن کے لیے محبت کرتا ہے، ایک دن کے لیے مجلس میں آتا ہے، ایک دن کے لیے محفل میں آتا ہے، ایک دن آ کر ذکر حسین اور فکر حسین سنتا ہے، ایک دن کے لیے محبت کرتا ہے، آقا نے فرمایا تمہاری ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اس سے پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل بیت طہار کی محبت ایک دن کی پورے سال کی عبادت سے افضل ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، حضور نے فرمایا اسی محبت میں اگر تم فوت ہو گے تو میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ سیدھے جہنم میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ ارے اس جنت کا سردار امام حسین ہے، اس لیے امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر یہ پیغام دیا سجدہ کر کے اور سجدے میں سر کٹوا کر کہ لوگوں سن لو، میں حسین صرف نمازیوں کا پیر ہوں، میں حسین صرف نمازیوں کا پیر ہوں۔ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو میری محبت میں محفل میں آتا ہے، جو میری محبت میں لنگر پکاتا ہے، جو میری محبت میں لنگر بانٹتا ہے، جو میری محبت میں لنگر کھاتا ہے، سن لو تمہاری محبت تب کامل ہوگی جب تم میرے اللہ کی دہلیز پر آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ گے اور نماز پڑھو، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر۔ جب تک تم نماز سے محبت نہیں کرو گے تب تک میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگے۔ ہم تو حیدر حیدر کرتے ہیں نا، نعرہ حیدری بولیے ذرا، نعرہ حیدری، اور جس کا نام لیا ہم نے یا علی، وہ علی بھی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں اس کی شہادت ہوئی۔ ارے مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی اسی کا مرشد اور اسی کا پیر ہے۔ مولا کائنات کی خیرات بھی اسے ملے گی جو در الہی پر آئے گا۔ مولا حسین اور مولا کائنات بنگیوں کے، چرسیوں کے، شرابیوں کے اور سوٹا لگانے والے اور بنگیوں کے کبھی بھی مرشد نہیں ہو سکتے، کبھی بھی مرشد، سب بولیے نا، کبھی بھی مرشد نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وہ کیا کسی نے کہا کہ راہ مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے، قاتل کی تو موت ہوئی، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے، اور یزید کی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے کہ ہم نے تو مار ڈالا تھا، حسین اب بھی زندہ ہے، ہم نے تو مار ڈالا تھا، حسین اب بھی زندہ ہے۔ ارے لوگوں سجدہ شبیری کو دیکھو، ارے آج سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے اگر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کرے گی، چھوڑ کر سبھی جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے گھر پر، امام اگر ابو طرح کا قبر کی مٹی حیا کرے۔